سب سے پہلے ایسے موقع پر جب بھی یہ معاملات ہوں، ہمیں اپنا عقیدے کی درستگی کی سب سے پہلے ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ننھے سے بچے سے فرمایا، عبداللہ ابن عباس سے، انی اعلمک کلمات، چند کلمات سکھاتا ہوں، چند باتیں سکھاتا ہوں۔ کیا باتیں؟ کہ احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کے احکامات کا لحاظ کرو، پاس رکھو، اللہ رب العزت تمہارا پاس رکھیں گے، تمہارا لحاظ رکھیں گے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھو، جب بھی اللہ کو یاد کرو گے اپنے سامنے پاؤ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی تمہیں مدد طلب کرنی ہو، جب بھی تم پریشانی میں ہو، تو سب سے پہلے جب تمہیں مدد طلب کرنی ہے تو اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ سے مدد طلب کرنا ہے۔ اور جب بھی تمہیں کوئی سوال کرنا ہے، جب بھی کوئی چیز مانگنی ہے، فَاسْأَلِ اللَّهِ، تو اللہ سے مانگنا ہے، کسی غیر سے نہیں مانگنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اگر پاؤں کے پہنے ہوئے جوتے کا تسمہ گیا ٹوٹ گیا ہے تو اس کو بھی اللہ رب العزت سے مانگنا ہے۔ اس کے بعد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، وَعْلَمْ، یاد رکھو، ذہن نشین کر لو، ذہن کے کھانے میں اس کو رچا لو، بسا لو، ان الامت لو اجتمعت، اگر پوری دنیا، پوری عوام اس بات پر اکٹھا ہو جائے، علی ان ینفعوک بشیء، کہ تمہیں نفع پہنچانا ہے، تمہیں دشمنوں سے بچانا ہے، اور تمہارے لیے پورا حصار دے دینا ہے، پورا پروٹیکشن تمہیں دے دینا ہے، اور جو موجودہ حکومتیں ہیں ان کا پروٹیکشن بھی تمہیں رہے گا، سب کچھ تمہارے ساتھ ہے، پورا انتظامیہ تمہارے ساتھ ہے، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، کوئی تمہیں کہ سب کے سب تمہیں جو ہے کہ نفع پہنچانے پہ تل جائیں، لم ينفعوک بشیء، کہ تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا ہے سوائے اس کے جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ یعنی تمہیں نفع چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے نقصان سے بچنا ہو، چاہے وہ مالی نفع ہونا ہو، کوئی بھی نفع جو ہوگا اتنا ہی نفع تمہیں، چاہے تم جھوٹ بول کر اپنی تجارت کرو، چاہے تم سود کے ساتھ اپنی تجارت کرو، نفع اتنا ہوگا جتنا اللہ رب العزت نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے۔ اور اگر پوری دنیا اس بات پر اکٹھا ہو جائے، معاہدہ کر لے، سارے ناٹو پاور اس بات پر جڑ جائے کہ تمہیں تباہ و تاراج کرنا ہے، تمہیں ختم کر دینا، ملیا میٹ کر دینا، پورا انتظامیہ ایڈمنسٹریشن اس بات پر لگ جائے کہ نسل کشی کرنی ہے، لم یضروک بشیء الا کتبہ اللہ علیک، کہ تمہیں نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا ہے سوائے اس کے جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے، سب کی زباں پر ایک شکوہ ہوتا ہے کہ کیوں ان کی پکڑ دھکڑ نہیں ہوتی، کیوں اللہ کی طرف سے کوئی عذاب مسلط نہیں ہو جاتا ہے کہ ان کو سب کو پکڑ لیا جائے، یہ یوں بول رہا ہے، یہ یوں کہہ رہا ہے، یہ یوں ہمارے خلاف ہے، یہ یوں دشمنی نکال رہا ہے، یہ ہمارا یوں فلاں بائیکاٹ کر رہا ہے، فلاں باتیں آتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو اس طریقے سے اگر کوئی معاشرے کا دشمن ہے، اگر کوئی مذہبی مقامات کا دشمن ہے، کبھی بھی وہ کسی بھی مذہب کے تعلق سے وہ دیانتدار نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب کے مقامات کو جو نقصان پہنچا رہا ہے وہ مذہبی نمائندہ نہیں ہو سکتے ہیں، چاہے وہ رام رام کے نعروں کے ساتھ مساجد کو نقصان پہنچایا جائے، وہ شر پسند عناصر ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، ان کو مذہب اور مسجد سے اور مندر سے کوئی تعلق ان کا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ رب العزت تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے تمہاری فوری گرفت کرنا شروع کر دیں گے تو زمین پر کوئی بھی رینگنے والا نہیں رہے گا، کوئی بچے گا ہی نہیں۔ اگر ہم خود اپنے اعمال کا جائزہ لیں گے تو ہم خود جو ہے کہ پانی میں تر بتر ہو جائیں گے کہ ہم تو اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ غیر اتنے نہیں ڈوبے ہوئے ہیں۔
شریعت تو ہم پر لاگو ہو رہی ہے، غیروں پر لاگو نہیں ہو رہی۔ ہمیں تو نمونہ ہونا تھا، جو دوسرے ہیں وہ جس طریقے سے رہنا چاہیں وہ ان کی طبیعت ہے اور ان کی خصلت ہے، ہم اپنا دیکھیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، ان کو بے لگام چھوڑ دیا جائے گا، ایسا بھی نہیں، بلکہ اللہ رب العزت ایک وقت متعین تک ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، کیا پتہ وہ سمجھ جائیں، ہدایت پا جائیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا، مستقل وہ پریشان رہے اور انہوں نے اسلام کو در پر رہے کہ اسلام کا قلعہ کما کر دیں، اور ایسے واقعات اور حادثات جنگ میں آئے کہ وہ سامنے آئے مسلمانوں کے اور انہوں نے اس کو مارا نہیں، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے اور ایمان والوں کے لیے اور اسلام کے لیے وہ شرف کے باعث بنے اور انہوں نے بڑا نفع پہنچایا اسلام۔ اس میں تو اللہ رب العزت کی حکمت ہوتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں اس نے بابری مسجد کو شہید کرنے میں سب سے پہلی کدال، جیسا اس کا بیان ہے، اس نے سب سے پہلی کدال چلائی۔ جب اس کو اس کا ملال ہوا، افسوس ہوا، وہ ایک ذہنی پریشانی میں مبتلا ہوا، تو پھر اسے احساس ہوا بہرکیف وہ ایمان لایا۔ ایمان لانے کے بعد اس نے طے کیا کہ میں اب 100 مسجد تقریباً کفارے کے طور پر بناؤں گا، اور اس کے مرنے سے تقریباً 5 سے 6 سال پہلے 90 مساجد میں وہ حصہ لے چکا تھا اور 90 مساجد بنا چکا تھا، اور پھر وہ مر گیا، انتقال کر گیا۔ اللہ رب العزت کی کیا حکمت پوشیدہ ہے تمام معاملات میں۔ ہمارا یہ عمل ہے جو قرآن کیا ہے سب سے پہلے میں نے پڑھی، جب بھی ایسے معاملات ہو جائیں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ حضرت ایوب علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ تو تو مجھے تنہا مت چھوڑ دینا، تو ہی ہمارا سب سے بہترین وارث ہے، تو ہی ہمارا نگہبان ہے، ہمارا تو کوئی بھی نہیں ہے، اگر تو ہی ہمیں چھوڑ دے گا ہم بے یار و مددگار ہو جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ میری حفاظت فرما۔ اور جب یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو انہوں نے دعا کی اور دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہم تجھے ہی معبود برحق سمجھتے ہیں اور تجھے ہی حالات کا پورا مالک سمجھتے ہیں، اور ہم نے ہی اپنی جان پر ظلم کیا ہے، تو ہمیں چھٹکارا دے دے۔ قرآن یہ بیان کرتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ اس تسبیح کا ورد نہ کرتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک وہ اسی کے پیٹ میں رہتے۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی ایسے حالات آئیں، قرآن یہ بیان کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب۔ اب جو ہے کہ بائیکاٹ کی کتنی اپیلیں لگنے لگ جائیں، لیکن ہمارے نبی نے ہمیں بائیکاٹ نہیں سکھایا ہے۔ قرآن میں یہ بیان کیا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اس میں کسی کو طے نہیں کیا کہ یہ فلاں چیز تیری ہے، فلاں چیز تیری ہے، اس پر مومن کا ہی حق ہے، اس پر مومن کا ہی حق ہے۔ جو ہوائی جہاز چلے گا، جو ہوائی جہاز کو بنانے والا ہے یہودی، وہ جو ہے کہ پیچھے جائے، اس پر مومن ہی سوار ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ زمین و آسمان کی جتنی بھی کریشنز ہیں اور جتنی بھی چیزیں اللہ رب العزت نے پیدا کی ہیں، اور اپنی مخلوق کے ذریعے جتنی بھی چیزیں پیدا اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے، وہ تمام کی تمام مشترکہ چیزیں ہیں، سب پہ سب کا حق ہے، سب کا حق ہے سب چیزوں پر۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی یہ تعلیم ہے کہ جب آپ مدینے میں رہے تو مدینے میں آپ کا مسلسل جو مدینے کے اندر جو بازار تھا، بڑا بازار، اس کو قینقاع اس کا نام تھا، اور وہ پورا یہودیوں کا بازار تھا۔ اور جس وقت میں ایک یہودی کا ابو صہیب نام کا یہودی انتقال کرتا ہے، تو صحابی کا بیان ہے کہ آج حجاز کے تاجر کا انتقال ہو گیا ہے، یعنی کہ اس کی تجارت پورے عرب ممالک میں پھیلی ہوئی تھی۔
اگر بائیکاٹ ہوتا تو اللہ کے نبی بائیکاٹ کرتے اس کا۔ اور جس وقت اللہ کے نبی انتقال فرمائے اس وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذرا چند سا آپ نے اپنے لیے گیہوں خریدے تھے، وہ ایک یہودی کے پاس رکھی اور اس سے اپنے لیے گیہوں لیے کہ جب روپے آ جائیں گے روپے دے دیے جائیں گے، زرہ لے لی جائے گی، گروی رکھ دی تھی ایک یہودی کے پاس۔ جو بھی بائیکاٹ کی اپیل کرتا ہے 2 دن کے بعد میں پھر وہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا، یعنی کہ دنیا میں ہی رسوائی۔